اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم، موالیان حیدر کرار ایاد شبانیہ کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کو ہدیہ تبریک عرض کرتے ہیں۔ آج ہم ایک مہم موضوع کے بارے میں بات کریں گے، ولادت امام سید الساجدین۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ سید الساجدین امام زین العابدین کی جو زندگی ہے کربلا سے پہلے، اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب مومنین کو اور آپ کو اور بالاخص حضرت حجت اجل اللہ فرج الشریف کو ایاد شعبانیہ کی تبریک عرض کرتے ہیں۔ امام سید ساجدین علیہ السلام کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو سیرت کے اندر ہمیں ایک بہت ہی نمایاں پہلو نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ امام علیہ السلام کی ولادت عصر امیر المومنین علیہ السلام میں ہوئی، اور آپ جو تربیت کا اپنے زمانہ گزارا وہ خود امام علی علیہ السلام کے زیر سایہ شروع ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ امام مجتبی علیہ السلام کی زیر سایہ اور آپ کی امامت کے تحت آپ رہے، اور پھر آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ سن 60 ہجری تک ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زیر تربیت گزارا۔ اس سارے عرصے میں جاتی ایک معصوم 3 معصوموں کے سائے عاطفت و سایہ عطوفت و تربیت میں رہے۔ ایک تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، دوسری ایک اہم چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اپنے تمام تر کمالات کے باوجود، اپنے تمام تر امامت کی اس صلاحیت کے باوجود، اس سارے عرصے میں اپنے باقی ائمہ ما سبق و ائمہ ما بعد کی طرح سے ایک امام کے ہوتے ہوئے ہمیشہ آپ ساکت رہے، یعنی اظہار وجود کی حیثیت سے نہیں نظر آتا کہ میں بھی ایک پرسنالٹی ہوں، میں بھی ایک شخصیت ہوں، بلکہ آپ ہمیشہ جو سب سے اہم پہلو آپ کی سیرت کا ہمیں اس زمانے میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت امام کیا ہوتی ہے، یعنی خود امیر المومنین علیہ السلام کا زمانہ ہو، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ ہو یا امام حسین علیہ السلام کا، تو ہمیں اطاعت نظر آتی ہے سید الساجدین کی سیرت میں سب سے زیادہ، کہ جو امام کا رستہ ہے، اگر امام کوفہ میں ہے، جمل الصفین لڑ رہا ہے، تو سید الساجدین اپنے بابا اور اپنے چچا کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ اگر امام صلح کر رہا ہے تو سید الساجدین اس صلح کے اندر خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ اگر امام 59 ہجری میں منی کے اندر قیام کا آغاز کر رہا ہے تو آپ قیام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اگر 60 ہجری میں امام کوچ کر رہا ہے اور یزید کے خلاف مبارزے کا علم بلند کر رہا ہے تو آپ اس علم کے زیر سایہ چل رہے ہیں، یعنی اطاعت محض جو ہے امامت کی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا، کچھ امام کی زندگی جو کربلا کے اندر جو سیرت ہمیں نظر آتی ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کیجئے کہ معمولاً تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام بیمار تھے، غش کی حالت میں تھے، جو مشہور و معروف ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ نوحے بھی بنے ہوئے ہیں کہ امام جب کربلا کا معرکہ شروع ہوا تو امام غش کی حالت میں تھے، تو اس بارے میں بتائیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ جی، تاریخ کربلا ایک تو وہ ہے جو کہ کتابوں میں لکھی گئی، اور دوسری وہ ہے جو کہ کسی بھی تہذیب میں منتقل ہوئی، اور پھر اس علاقے کے تہذیب کے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ آہستہ آہستہ جب درجہ بدرجہ آگے نسل اندر نسل بڑھتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تہذیبی بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اگرچہ امام علیہ السلام کا بیمار ہونا ثابت ہے کربلا کے اندر، لیکن صرف کربلا یعنی عاشور کے دن امام کا مریض ہونا روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام مریض تھے، اور وہ بھی حکمت الہی کے تحت کہ امام علیہ السلام جو ہیں وہ امامت محفوظ رہے اور سلسلہ امامت منقطع نہ ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام باقاعدہ اپنے پھوپھی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ سے آپ نے تلوار منگوائی اور عصا منگوایا کہ آپ اپنی جسمانی کمزوری کو عصا کے ذریعے سے سہارا دیں اور تلوار لے کر جائیں اور اپنے بابا کا دفاع کریں۔ کہ امام مظلوم کربلا کے جو بیٹے ہیں امام سید الساجدین، ان کے غلام ہیں جن کا نام جون ظاہراً تاریخ نے لکھا ہے، وہ بہت پرانے ہیں، جسے کہہ لینا کہ ایک کیا میں عرض کروں کہ یادگار تھے۔ وہ امام حسن علیہ السلام کے غلام تھے، پھر امام نے
آزاد کیا تو ظاہر سی بات ہے در اہل بیت ایسا ہے جو آ جائے تو جانے، کوئی جاتا نہیں ہے وہاں سے. تو امام نے خریدا، آزاد کر دیا، خدمت میں رہے. پھر امام نے کہا آپ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جائیں. پھر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے. پھر امام نے جناب سید الساجدین امام زین العابدین کے پاس بھیج دیا کہ آپ ان کے ساتھ ان کی خدمت میں زندگی گزاریں. پھر وہ سلسلہ سارا شروع ہوا اور کربلا کے اندر بھی وہ غلام حبشی غلام موجود تھے. جب وقت جہاد آیا تو اسی غلام نے پوچھا مولا کیا مجھے بھی مرنے کی اجازت ہے؟ تو امام نے وہاں پہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام نے کہا کہ تمہارا مولا اور آقا، عرب میں چونکہ اس دور میں غلامی اور اس کا وہ سارا سلسلہ تھا، تمہارا مولا اور آقا زین العابدین ہے، جاؤ اپنے مولا سے، مالک سے کیا کرو، اجازت لو. تو یہ بھی ایک نقطہ میں ملتا ہے کہ اگرچہ بیمار ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے یا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ غش کی حالت میں ہونا، جبکہ خود جناب جون نے امام سید الساجدین سے اجازت لی ہے. امام سید الساجدین نے باقاعدہ جناب جون کی جنگ دیکھی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ خود امام کا بیمار ہونا تو اپنی جگہ پر، لیکن امام کو ایسے پورٹرے کرنا کہ جیسے امام بالکل غافل تھے اس واقعے سے جو کہ عاشور کے دن صبح سے لے کے عصر تک ہو رہا تھا، یہ تاریخی حقائق سے بھی میچ نہیں کرتا، اور یہ خود امامت کے اپنی جو خصوصیات ہیں، صفات ہیں، ان سے بھی میچ نہیں کرتا. خطابت کرنے والے تو کرتے ہیں. 40 کے دنوں میں نجف سے کربلا کے راستے میں ایک بہت معروف خطیب نے تو یہاں تک اپنے مجمع کی داد لینے کے لیے جناب زینب پہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امامت جو ہے وہ شہادت ابا عبداللہ علیہ السلام سے لے کر شام غریباں تک امامت بیچ میں جناب زینب کے پاس امانت رہی، اور پھر جناب زینب آئیں اور انہوں نے آ کر امام سید ساجدین علیہ السلام کو جگایا، ہوش میں لایا اور بتایا کہ یہ ہو چکا ہے، اور پھر امامت منتقل کی. تو یہ تو بر صغیر کے اندر ایک عام رواج بن چکا ہے کہ کسی ایک کے مقام کو بڑا دکھانے کے لیے دوسروں کے مقام کو دانستہ یا نادانستہ طور پر کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسی ایک اور چیز میں چاہوں گا آپ اس پر روشنی ڈالیں کہ سید ساجدین علیہ السلام کا جو کردار ہمیں نظر آتا ہے خصوصاً کوفہ اور شام کے اندر، اور وہ کردار مثلاً ان حالات میں کہ جن میں ممکن نہیں ہے، اتنا شدید ریاستی دباؤ ہے کہ آپ اپنے موقف کو کھل کر پیش کر سکے. وہ سید ساجدین علیہ السلام کے کردار کو تاریخ کیسے پیش کریں؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور سیرت بالخصوص وہ تاریخ کے، ظاہر سی بات ہے اب کربلا کے واقعے کے بعد اب 2 جہتیں ہیں تاریخ کی. ایک جہت یہ ہے کہ جو تاریخ ہم تک پہنچی ہے اس تاریخ نگاری کی ابتدا بنو امیہ نے کی ہے. اب واقعہ کربلا کے بعد جو ظاہراً حکومت کی باغدوڑ بنو امیہ کے پاس تھی، تو اس تاریخ میں ہمیں بنو امیہ کی رضایت نظر آتی ہے. جو تاریخ لکھنے والے تھے انہوں نے بھی بنو امیہ کی ہی حمایت میں تاریخ لکھی ہے. ایک بات میں عرض کرتا چلوں، شاید گفتگو طولانی نہ ہو جائے، سمیٹ جم کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیں، ہر امام اور ہر جو منصوص من اللہ نمائندہ خدا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے کن حالات میں کون سی حکمت عملی کو انجام دینا ہے. یہ جو اپنے سوال کیا کہ کربلا کے واقعے کے بعد جو کوفہ اور شام کے اندر ظاہراً جو ظاہر سی بات ہے اسرا کربلا کے بعد کوفہ گئے ہیں، کوفہ کے بعد پھر شام گئے ہیں، وہی درباروں کا احوال اور سارا کچھ. تو اس میں جو سید الساجدین نے جو ایک جہاد کیا ہے، افضل جہاد، جو خود امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرے. یہ افضل ترین جہاد ہے، اور اس کا اور یہی جہاد تبیین بھی یہی ہے. جناب سید الساجدین کا جب موقع آیا گفتگو کرنے کا، تو جب ایک خطیب کو ممبر پہ بٹھایا اور خطیب کیا کر رہا تھا، یزید کی اور یزیدی فکر کو پروموٹ کر رہا تھا، وہاں پر جناب سید الساجدین نے مشہور و معروف خطبہ ہے
کہ بیان فرمایا کہ اے خطیب یہ جو تم جس ممبر پہ بیٹھے ہو یہ ممبر نہیں بلکہ یہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر ہے، اس کو اوپر بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کی رضا کی خاطر خدا کی سختی اور خدا کا عذاب خرید رہے ہو۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ ہوا ہے، اسلام ابتدا میں محمدی ہے، اسلام اپنی انتہا میں جب اوج پہ پہنچتا ہے تو حسینی بنتا ہے، اور اسلام اپنی بقا میں سجادی اور زینبی ہے۔ در حقیقت امام سید الساجدین نے یہ جو اسلام مر چکا تھا اس مرے ہوئے اسلام میں روح پھونکی امام حسین علیہ السلام نے، اور اس روح پھونکنے کے بعد جو اس اسلام کو پروان چڑھایا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، وہ امام سید الساجدین نے۔ کس طریقے سے ہم اس کو اس باب میں اپنا سکتے ہیں کہ ہم بھی دین کی جب طرف نگاہ کریں تو لوگوں کی خوشنودی کو نہ دیکھیں بلکہ خدا کی خوشنودی کو دیکھیں۔ ہم بھی دین کی طرف جب نگاہ کریں تو پھر لوگوں کی رضایت کو نہ دیکھیں بلکہ خدا کی رضایت کو دیکھیں۔ جب ہم خدا کی رضایت کو دیکھیں گے تو تب ہمیں معلوم ہوگا کہ دین کس طرح سے بچایا جاتا ہے اور دین کے اوپر کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است.